السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ عارفہ منظور اپنے بیڈ کی پشت پر ٹیک لگائے رات کے 2 بجے تک جاگ رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر کمرے کی اس کھڑکی سے پردے ہٹا دے رکھے تھے تاکہ باہر کا منظر واضح نظر آتا رہے۔ یہ کھڑکی باہر لان میں کھلتی تھی اور کھڑکی کی سیدھ میں ہی سامنے بیرونی کچن دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا محور و مرکز یہی کچن کا حصہ تھا، کیونکہ آج رات کو کسی بھی وقت اس کچن میں کسی چور کی آمد متوقع تھی اور وہ اس چور کی کڑی نگرانی کر رہی تھی، اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ عارفہ بیٹھے بیٹھے اونگنے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ لیٹ کر آنکھیں بند کر دے اور پاس سوئے ہوئے شوہر کی طرح میٹھی نیند میں کھو جائے، مگر نہیں، آج رات تو اس چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ کے ذلیل کرنا تھا۔ وہ متوقع چور کوئی باہر سے آنے والا نہیں بلکہ گھر کا ہی ایک فرد تھا۔ وہ مشکوک شخص اس کے شوہر کی ماں یعنی اس کی ساس کلثوم، اس کی ملازمہ نسرین، اسے کئی مرتبہ اطلاع دے چکی تھی کہ اس کی ساس گھر میں چھوٹی موٹی وارداتیں کرتی رہتی ہے، مگر اسے اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ یقین تو اسے تب آیا جب ایک دن ساس نے اپنے گاؤں سے ملنے کے لیے آئی ہوئی اپنی بھانجی کو فریج سے پورے 1 کلو کا مٹن کا پیکٹ اٹھا کر اس کے ہمراہ کر دیا۔ اس دن بھی وہ گھر پر موجود نہ تھی اور یہ اطلاع نسرین نے ہی باہم پہنچائی تھی، اور اس نے بڑے سخت سے لہجے میں اپنی ساس سے گوشت کے اس پیکٹ کی چوری کے حوالے سے باز پرس کی۔ پہلے تو ساس نے آنا کانی کرتے ہوئے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر بہو کے جارحانہ جرح کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہ سکی۔ اقبال جرم کرنے میں ہی نجات دکھائی اور ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی کہ بہو بھانجی کا بچہ بیمار ہے، چھت سے گر کر ٹانگ کی ہڈی توڑوا بیٹھا ہے۔ سوچا تھا کہ 4 دن 4 حصے کر کے بچے کو کھلوائے گی تو تھوڑی بہت جان میں جان آ جائے گی، مگر اماں آپ میری اجازت کے بغیر ایسے گوشت کا پیکٹ اس کے حوالے کیسے کر سکتی ہیں؟ عارفہ نے نخوت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مگر بہو، یہ میرے پتر کا بھی تو گھر ہے نا؟ کلثوم کے لہجے میں دنیا بھر کی لاچاری سما گئی۔ ہرگز نہیں، یہ میرا گھر ہے، آپ کے بیٹے کا نہیں، اور میری مرضی کے بنا اس گھر میں کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا۔ اس نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو پھر بہو، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں دہراؤں گی، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ اور ایک بات میری کان کھول کر سن لیں، آپ اگر میرے گھر سے کوئی بھی چیز بغیر میری اجازت کے استعمال کریں گی تو وہ چوری کہلائے گی، چاہے وہ چیز کھانے پینے کی ہی کیوں نہ ہو، انڈرسٹینڈ؟ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تو کلثوم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر باقی کا سارا وقت اپنے کمرے میں جا کر اس بے عزتی پر روتی رہی تھی۔ اسی رات جب عارفہ نے منظور کے سامنے اس کی ماں کا شرمناک کارنامہ رکھا، وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ حالانکہ اس نے عارفہ کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بولنے کی جرأت بھی نہ کی تھی، مگر ماں جیسی حسین ہستی پر اتنا سنگین الزام برداشت نہ کر پایا اور بلا خوف و خطر میدان میں کود پڑا۔ عارفہ کو منظور سے اس قدر مزاحمت کی توقع نہ تھی۔ اس نے شوہر کی سرکشی کے جرم کو بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اب تو واقعی اسے اس بڑھیا سے چڑ ہونے لگی جو اچانک پتہ نہیں کہاں سے آ کر اس کے سر پر مسلط ہوئی تھی۔ اب تو وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ اپنی ساس کی حرکتوں کو اپنے شوہر کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتی تھی، اور آج رات کا جاگنا اسی حوالے سے تھا۔ نسرین نے اطلاع دی تھی، بی بی جی آج رات کو نا بڑھیا پھر سے واردات کرنے کی کوشش کرے گی، اور اب پوری مستعدی سے کھڑکی کا پردہ ہٹائے تاریک کچن پر نظریں ڈالے بیٹھی تھی۔ وہ انتظار کرتے کرتے اب اونگنے لگی تھی، یہ سوچ کر کہ نگرانی کا پروگرام ملتوی کرنے ہی لگی تھی کہ لگتا ہے آج بڑھیا کا ارادہ بدل گیا ہے۔ سونے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس نے ایک سائے کو کچن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ چونک گئی اور غور سے اس سائے کو دیکھنے لگی۔ باوجود اندھیرے کے وہ اپنی ساس کے حلیے کو بآسانی پہچان گئی تھی۔ اس نے بیڈ پر سوئے ہوئے شوہر پر ایک نظر ڈالی جو گہری اور آسودہ نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ ابھی جب اس کی ماں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر اس کے سامنے پیش کروں گی تو بیچارے کا سکون و اطمینان ایک دم سے اڑ جائے گا۔ یہ سوچتے ہی اس کے لب مسکرانے لگے۔ اسے شوہر کا جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیا ہوا؟ کون سی قیامت آ گئی ہے یار؟ وہ نیند سے مندی مندی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تم فوراً اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ پھرتی سے بیڈ سے نیچے اتری اور منظور کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔
ارے آخر ہوا کیا؟ آپ کچھ پتہ بھی تو چلے۔ وہ بھی اب ٹانگیں لٹکائے سلیپر پاؤں میں گھسیڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عارفہ نے پھر سے کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی۔ اب کچن کی لائٹ چل رہی تھی، وہاں روشنی تھی۔ جلدی کرو ہمارے جانے تک کہیں وہ رفو چکر ہی نہ ہو جائے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور منظور کو کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کلثوم دبے پاؤں کچن میں داخل ہوئی۔ اندر آنے سے پہلے اس نے ہر طرح کی تسلی کر لی تھی۔ ویسے بھی اس نے کبھی کچا کام نہیں کیا تھا، ہمیشہ سب کے سونے کا انتظار کرتی اور پھر وہ کسی کے سامنے مجرم ثابت نہیں ہونا چاہتی تھی، اور اپنے بیٹے کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اگر منظور کو پتہ چل جاتا کہ اس کی ماں چوریاں کرتی ہے، وہ بھی اس کے گھر میں، تو بھلا کیا عزت رہ جاتی اس کے سامنے؟ وہ سوچتی جا رہی تھی اور اپنا کام کرتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ اس نے اپنا کام پورا کیا، مطلوبہ مال حاصل کرنے کے لیے واپس جانے کے لیے رخ پھیرا تو دروازے کے بیچ بہو اور بیٹے کو استادہ دیکھا۔ بہو کے چہرے پر استحصالیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، فتح یابی کے احساس سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا، جبکہ بیٹے کا چہرہ احساس ندامت سے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کلثوم کے جسم سے جیسے عزرائیل نے اچانک جان کھینچ دی تھی، جیسے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی چاولوں کی پلیٹ نیچے ماربل کے فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ مٹر پلاؤ زمین پر بکھر گیا۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ تمہاری ماں چور ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تم نے؟ ساری رات جاگی ہوں، تب کہیں جا کر پکڑا ہے رنگے ہاتھوں سے۔ اس کے لہجے سے حقارت اور استہزاء بیک وقت چھلک رہے تھے۔ منظور پھٹی پھٹی نگاہ سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بیٹے کی ایسی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے گڑگڑائی، مجھے معاف کر دو پتر، پتر مجھے معاف کر دو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بیٹے اور بہو کے سامنے جوڑ دیے۔ معاف کر دے پتر ہے، آئندہ کیسے؟ میں کبھی چوری نہیں کروں گی پتر، مجھے معاف کر دو۔ بیچاری کلثوم صدا کی چھلی اور عاقبت اندیش، اگر سیانی نہیں ہوتی تو اپنی بھری جوانی ان بالشت بھر کے 2 بچوں پر قربان نہ کرتی، دوسری شادی گھر بسا لیتی۔ بچے خود ہی رول کھل کے پل جاتے، مگر نہیں جلدی تھی نا۔ اس نے سوچا کہ میرے بچے در بدر ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب غلام محمد کی میت کندھوں سے گھر لائی گئی تو بیچاری مارے سکتے کے کھل کے رو بھی نہ سکی، اندر ہی اندر سلگتی رہی اور دونوں بیٹوں کو سینے سے نیچے سسکیاں لیتی رہی۔ اسے غلام محمد کی لاش دیکھ کر رونے سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی وقت تھا مرنے کا؟ یہ بھی نہ سوچا کہ میں اکیلی جان ان معصوموں کو کیسے پالوں گی؟ گھر سے یہ کہہ کر نکلا تھا کہ کھیتوں کو پانی لگا کر ابھی آتا ہوں، تم میرا ناشتہ تیار کرو، مگر ٹانگوں پر چل کر آنے کے بجائے چارپائی پر لیٹ کر 4 آدمیوں کے کندھوں پر سوار ہو کر آیا۔ لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ کھیتوں کو پانی لگاتے ہوئے کسی زہریلے سانپ نے ٹانگ پر کاٹ لیا تھا۔ زہر نے اتنی تیزی سے اثر دکھایا تھا کہ موقع پر ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ کلثوم چھلی ابھی تک یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی کہ ایک 6 فٹ کے تنو مند گبرو جوان کو 1 1.5 فٹ کے سانپ نے کیسے پچھاڑ کر موت کی نیند سلا دیا۔ سارے دن کا رونا دھونا اور غلام محمد کی میت سے لپٹ کر گلے شکوے کرنا بھی کسی کام نہ آیا۔ 4 آدمی پھر سے اندر آئے اور غلام محمد کو کندھوں پر اٹھا کر چلتے بنے۔ کچھ دن تک کلثوم نے غلام محمد کی ناگہانی موت کا سوگ منایا، پھر اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھتے ہوئے کمر کس لی، زمین پٹے پردے دی اور خود گھر کے صحن میں بندھی ہوئی 4-5 بھینسوں کا دودھ بیچ کر گزر اوقات کرنے لگی۔ اب تو اس کا ایک ہی خواب تھا کہ ننھے پودوں کو پال پوس کر تناور درخت بنانا، ایسے درخت جن کی ٹھنڈی چھاؤں تلے بیٹھ کر وہ زمانے بھر کے مصائب و آلام بھول جائے۔ بڑا منظور پڑھائی میں بہت لائق فائق تھا، جبکہ ناصر کو تعلیم سے کچھ زیادہ خاص دلچسپی نہ تھی۔ وہ اسکول سے گھر آ کر ماں کا ہاتھ بٹاتا، بھینسوں کو چارہ ڈالتا اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ان کا دودھ بھی دھوتا۔ منظور نے میٹرک کر کے مزید تعلیم کے لیے شہر کا رخ کیا۔ گاؤں کے ماسٹر صاحب نے کالج میں داخلے سے لے کر ہاسٹل میں ایڈمیشن تک ہر طرح سے اس کی مدد کی، جبکہ کلثوم نے اس کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی ایک بھوری بھینس ہی بیچ ڈالی۔ منظور پوری دل جمعی سے تعلیم حاصل کرنے لگا، جبکہ ناصر نے 8 جماعتیں بمشکل پاس کر کے تعلیم کو خیرباد کہہ دیا اور ماں کا ہاتھ بٹانے لگا۔ اس نے پٹے پردی ہوئی اپنی اراضی بھی واپس اپنے ہاتھ میں کر لی اور کھیتی باڑی کر کے زمین سے سونا اگانے لگا۔ ناصر ابھی 20 سال کا ہوا تو کلثوم کے دل میں بیٹے پہ سہرا سجانے کا ارمان جاگ اٹھا۔ منظور اس وقت اپنی تعلیمی مدارج کے آخری مراحل طے کر رہا تھا۔
اس نے ماں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، اماں میری شادی کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے سوچنا بھی مت، مجھے پڑھنے دو۔ اس لیے مجبوراً کلثوم 20 سالہ ناصر کے لیے اپنی 19 سال کی بھانجی سمینا کو بیاہ کر لے آئی۔ جب منظور MA کر کے ایک اچھی انٹرنیشنل فرم میں اعلیٰ پوسٹ پر فائز ہوا تو ناصر 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ اب کلثوم بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ منظور کے سر پر بھی صحرا سجانا چاہتی تھی، مگر وہ مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اس نے گاؤں میں آ کر ماں کو یہ اطلاع گوش گزار کی کہ اماں مجھے شہر میں ایک لڑکی پسند آ گئی، میں شادی بھی اسی کے ساتھ کروں گا، اور اماں وہ نا کروڑ پتی باپ کی اکلوتی اولاد و وارث ہے۔ وہ کلثوم کا تو دل ٹوٹ گیا، پھر یہ کہہ کر دل کو سمجھا لیا کہ اچھا ہوا پتر نے اپنی لڑکی خود ڈھونڈ لی، ورنہ یہاں پنڈ میں اس کے مطلب کی لڑکی کہاں سے ملتی بھلا۔